مجھے نہیں پتا جی اس کے دل میں کیا آیا ہے۔ میں نے تو اسے سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو مگر یہ سمجھنے پر راضی ہی نہیں۔ کہتی ہے کہ مجھے راشد خان سے ہی نکاح کرنا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2-3 دن بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی، مگر یہ مانتی نہیں۔ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں ایک دن راشد خان کے ساتھ رہوں گی مگر میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی کیونکہ میں راشد خان سے سچی محبت کرتی ہوں۔ ہمیں نہیں پتا کہ راشد خان کو کوئی لڑکی اتنا چاہتی ہے کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ بات بڑی عجیب سی تھی، لیکن خیر ہمارا کام تو اس کی خواہش پوری کرنا تھا۔ ہم نے کس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ مولوی صاحب بلایا گیا۔ راشد خان کو اس کے سیل سے بلا کر باہر آفس میں بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ 2-4 گواہوں کی موجودگی میں قبول و عجائب ہوا۔ راشد خان نے کہا کہ اب خواہش کے مطابق، وعدے کے مطابق آپ میری دلہن کو میرے سیل میں بھیجیں گے۔ میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا پورا دن، بس ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کریں گے، پھر یہ چلی جائے گی۔ اس کے بعد مجھے آپ پھانسی پر چڑھا دیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے میری محبت مل جائے گی۔ راشد خان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ سچی محبت واقعہ ایسی ہوتی ہے، میں نے یہی دل میں سوچا تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ پیچھے کتنی بڑی کہانی ہوگی جو ہماری بھی ہوش و حواس اڑا کر رکھ دے گی۔ ایس پی صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس لڑکی کو راشد خان کے سر میں بند کر دو۔ وہاں تو کرسی بھی نہیں ہے، بستر بھی نہیں ہے، یہ لڑکی خود ہی تنگ آ کر تھوڑی دیر میں باہر نکلنے کے لیے کہے گی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ اس لڑکی کو سیل میں لے گئے، وہاں تو بمشکل 2 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ میں نے ان دونوں کو سیل میں بند کر دیا اور پھر باہر آ گئی۔ مجھے لگا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی تنگ آ جائے گی، مگر مجھے ہلکی ہلکی سی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کچھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شک ہوا کہ شاید سیل کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں مطمئن تھی، میں جانتی تھی کہ سیل کا دروازہ کھولنا اتنی آسان بات نہیں۔ میری کوشش یہی تھی کہ راشد خان اپنی آخری باتیں اپنی معشوقہ سے کر لیں۔ مجھے ان دونوں میں فی الحال کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جو وہ باتیں کر رہے تھے نہ ہی میں نے سنی نہ ان پر دھیان دیا۔ مجھے مطمئن کرنے کے لیے بس ایک ہی بات کافی تھی کہ سیل پر ایک مضبوط تالا لگا ہوا تھا اور اس تالے کو کوئی چاہ کر بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، مجھے نیند آنے لگی، تب بھی مجھے اس سیل سے تھوڑی سی چیخنے کی آواز آئی۔ میں فوراً ہی وہاں پہنچی تو وہ لڑکی جو کہ شاید راشد خان سے نکاح کر کے آئی تھی اور سیل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے، اب میں راشد خان کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگا کہ شاید راشد خان نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے تو مجھے اب گھر جانا ہے۔ میں نے جلدی جلدی سیل کا دروازہ کھولا، اس لڑکی کا آزاد کیا اور واپس تالا لگا کر راشد خان کو قید کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ جب میں صبح اٹھوں گی تو ایک طوفان ہوگا جو میرا منتظر ہوگا۔ ایس پی صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ سزائے موت والا قیدی 826 کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ اپنے سیل میں ہوگا۔ آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بولے مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں نے ایک دوسرے کانسٹیبل کو بھیجا تاکہ وہ راشد خان کو لے کر آئے۔ تم جا کر سیل میں چیک کرو کہ وہ کہاں ہے، کہیں تم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ میں نے ایس پی صاحب کو یہ تو کہا دیا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں، مگر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ قیدی کہیں گم ہو گیا یا اس نے مجھے کوئی چکمہ دے دیا ہوا تو میں کیا کروں گی؟ خیر میں جلدی جلدی 826 والے سیل میں گئی۔ وہاں معمول کے مطابق میں نے راشد خان کو آواز دی اور کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ٹارچ لگا کر دیکھا تو ایک شخص جو کہ جیل کے فرش پر پڑا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ میں نے جلدی سے سیل کو کھولا، مگر جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میری تو جان نکل گئی۔ اتنے میں ایس پی صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بھی اس شخص کی طرف دیکھا تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ ایس پی صاحب مجھے ڈانٹنے لگے، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے، تمہیں اتنا تجربہ ہو گیا ہے یہاں کام کرنے کا، مگر ابھی تک تمہیں لوگوں کی سمجھ نہیں آئی۔ شرم آنی چاہیے، پتہ نہیں تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے۔ اگر کسی کوتاہی کی وجہ سے مجھ پر سختی کی گئی تو اس کا اثر صرف تم پر ہوگا، اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ ایس پی صاحب مجھے باتیں سنانے لگے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑکی لڑکی کو اٹھا کر پٹک دوں۔ اتنا بڑا دھوکہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا، اسے کسی صورت بھی بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ لڑکی جو دلہن بن کر راشد خان کے ساتھ ملنے آئی ہے، محبت میں پاگل ہے، دیوانی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ راشد خان نے اسے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ خود دلہن کے لباس میں نکل کر جیل سے بھاگ گیا تھا
اور ہمارے سامنے اس لڑکی کو چھوڑ گیا تھا۔ اب اس لڑکی کو سزائے موت تو ہم دے بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ سزا تو سزائے موت کے قیدی کو ہی دی جاتی ہے۔ اب اس لڑکی کو ہم کیا کہہ سکتے تھے، جبکہ یہ لڑکی مردانہ کپڑوں میں ہمارے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ لوگوں نے راشد کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ سزائے موت کا حقدار نہیں تھا۔ یہ بات تو وقت ثابت کرے گا۔ اس لڑکی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے یہ بات کہی تو مجھے اس پر مزید غصہ آنے لگا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایس پی صاحب نے حکم دیا کہ اب راشد خان کو جلد سے جلد ڈھونڈا جائے، ورنہ 2 دن کے بعد ہم کیا جواب دیں گے۔ ہمیں اسے سزائے موت دینی تھی، پھانسی کے چند پھندے تک پہنچنا تھا۔ وہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے تمہاری ڈیوٹی مردوں کی جیل میں لگانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ عورت عورت ہی ہوتی ہے، وہ مردوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ ایس پی صاحب مجھے مختلف باتیں سنا رہے تھے، میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک شخص پر بھروسہ کیا، ایک لڑکی پر ترس آیا، ترس کھا کر اس کا نکاح کروایا، اور اس نے میری ہی آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ مگر اب ہمارے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا کہ ہم اس لڑکی کے ماں باپ تک پہنچے یا پھر راشد خان کو ڈھونڈتے۔ راشد خان رات کے اندھیرے میں کہاں گیا تھا، ہمیں اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ یہاں سے صبح کے 4 بجے نکلا تھا۔ مگر مجھے اس لڑکی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اب میری دلچسپی کا مرکز وہ لڑکی بن گئی تھی کہ آخر وہ لڑکی کیسے راشد خان کی جگہ بیٹھنے پر راضی ہو گئی، کیسے اس نے راشد خان کو اپنا شوہر بھی مان لیا، اور کیسے اس نے سوچ لیا کہ راشد کے حصے کی پھانسی اسے دے دی جائے۔ اتنی محبت کسی مجرم سے تو نہیں کی جا سکتی۔ اگر راشد اتنا برا ہوتا تو یہ لڑکی سے اتنی محبت کیسے کرتی؟ میں نے اس سے اس کے ماں باپ کا پوچھا تو اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا تو وہ منظور علی کی بیٹی ہے۔ منظور علی ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا۔ منظور علی کو بلا کر لانا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، مگر میں نے سوچا کہ جب لڑکی میرے سامنے ہے تو کیوں نہ میں ساری بات اس سے پوچھ لوں۔ تب اس نے ایک عجیب بات کہی، بولی کہ بھائی کے بارے میں ایک ایک بات آپ کو سچ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، وہ اپنے شوہر کو بھائی کہہ رہی تھی۔ کیا تم اسے بھائی سمجھتی ہو یا رشتے میں وہ تمہارا بھائی لگتا ہے؟ تم لوگ یہ ناٹک کیا ہے؟ نہیں، وہ رشتے میں میرا بھائی نہیں لگتا، مگر میرے بھائیوں جیسا ہے۔ محبت میں ان سے ضرور کرتی ہوں، مگر میری محبت ایسی نہیں تھی کہ اسے بھائی مانتی تھی۔ تو پھر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تم نے اس سے نکاح کیوں کیا؟ کیا وجہ؟ کیا تم نے ہم سب کو چکمہ دے کرنے کے لیے، راشد کو یہاں سے بھگانے کے لیے ایسا کیا؟ یقین مانیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ کل شام تک واپس آ جائیں گے۔ وہ مجھے یہاں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے اب تو انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے۔ میں ان کی ذمہ داری ہوں اور اس ذمہ داری کو کبھی بھی چھوڑ کر بزدلوں کی طرح گھبرائیں گے نہیں۔ وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ لڑکی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر جو اس نے مجھے کہانی سنائی وہ تو مزید پریشان کر گئی۔ میں مجبور ہو گئی کہ میں اپنا فیصلہ بتاؤں اور دوبارہ سے اس سارے معاملے پر غور و فکر کروں۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میری بڑی بہن کی منگنی راشد سے ہو چکی تھی۔ راشد خان بچپن سے ہی بہت بہادر لڑکا تھا۔ زندگی میں شاید ہی ایسا کوئی وقت آیا ہو جب راشد کسی سے ڈر کر بھاگا۔ وہ میرے ابا کی بہن کا بیٹا تھا۔ میرا پھپھو زاد ہونے کی وجہ سے ابا راشد بھائی پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے میری بڑی بہن کی منگنی راشد بھائی سے کر دی تو ہمارے گھر بھی آنے جانے لگے اور گاؤں کا ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ایک رات راشد بھائی باجی سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے۔ اس دن اماں ابا بھی گھر پر نہیں تھے۔ راشد بھائی کی منگنی ہو چکی تھی، ظاہر ان کا ہمارے ساتھ ایک رشتہ بن گیا تھا۔ اب ہم دونوں بہنیں بھی گھر پر تھیں، گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے آئے، میں سمجھ گئی تھی کہ آپ ہی سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میں کچن میں چائے بنانے لگی، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں گھبرا کر مجھے لگا شاید ابو آ گئے ہیں، مگر میں نے جا کر دروازے سے جھانکا تو کوئی 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ میری آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے دروازے پر کبھی ایسے آدمی آئیں گے۔ مجھے اس بات کی تسلی تو تھی کہ راشد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مگر یہ آدمی گاؤں کے بدماش تھے جن کو دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دروازے کھول دو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ میں نے ان سے منت سماجت کی کہ ہم گھر میں اکیلی بہنیں ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب انہوں نے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے،
तुम लोग इस गांव में बेहयाई फैला रहे हो। हमें साफ नजर आता है कि इस घर में और कौन कौन है। हमारे सामने तुम लोगों के घर में एक लड़का आया है। ये शोर सुनकर राशिद भाई भी बाहर आ गए। उन्होंने घर का दरवाज़ा खोल दिया, मुझे अंदर जाने को कहा। मैं तो अंदर कमरे में चली गई, मगर राशिद भाई इन लोगों से उलझ पड़े। इनमें से एक ने बहुत गलत बात की, बोला कि अगर हमें पता होता कि यहाँ पर लड़कियाँ हैं, उस तरह की लड़कियाँ हैं, तो हम भी आ जाते। हम तो 3-4 हैं, पैसे भी अच्छे देंगे। ये बात सुनकर राशिद भाई से रहा नहीं गया। इन लड़कों ने इतनी गलत बात कह दी कि राशिद भाई गुस्से से अबल रहे थे। ज़ाहिर है इनके होने वाली बीवी के बारे में इतनी गालीज बात कोई करेगा, किसी भी मर्द के सामने करे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। राशिद भाई ने इसी वक्त इन 3 लोगों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो एक थे और दूसरा अक्लमंदी का तकाजा भी यही था। हम बहनों के होते हुए इनसे ना लड़ा जाए। उन्होंने इन्हें समझा बुझा कर भेज दिया। अब तो ये मामूल का तमाशा बन गया। हमारे घर के बाहर 3-4 बदमाश खड़े रहते थे। अम्मा अब्बा जो नहीं बाहर इधर उधर होते कि लोग हमें तंग करने लगते। एक दिन ऐसा ही वाक़या हुआ जिसने हमारी ज़िंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेरी आपी अपने कमरे में सो रही थी कि खिड़की तोड़कर एक बदमाश कमरे में घुस आया। इसी वक्त राशिद भाई भी घर में दाखिल हुए। उन्होंने इस आदमी को अंदर आते हुए देख लिया। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बस फिर एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने ना सिर्फ मेरी बहन की जान ले ली, बल्कि नुमान भाई के हाथ से भी एक ऐसा जुर्म हो गया जिसकी सज़ा इन्हें सज़ाए मौत के तौर पर मिली। अगर हम लोग अमीर होते, हमारे हाथ में कोई ताकत होती, तो यकीनन ऐसा नहीं होता कि किसी के घर पर हमला करके इसकी इज्जत पर हमला करने के जवाब में किसी पर भी फूल तो नहीं बरसाए जाएंगे। राशिद भाई भी जो भी क्या वो गैरत में किया, इन पर किसी किस्म का केस बनता भी नहीं, मगर चूंकि गांव के लोग ताकतवर हैं तो उन्होंने राशिद भाई के लिए जिंदगी आज़ाब कर दी। पहले वो 6 महीने इधर उधर रू पहुँच रहे, मगर फिर आखिरकार इन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया। अब अगर वो यहाँ से निकलते भी हैं तो भी ये लोग इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हालांकि कसूर हमारा नहीं, कसूर उन लोगों का है जिन्होंने हमारे घर पर बिला वजह नजर रखी और हमें हमारे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा देना चाहे। राशिद भाई की वालदा ने इनका मुलाकात के दौरान इन्हें यह मंसूबा समझा दिया था। मेरी अम्मा ने इन्हें कसम देकर कहा था कि मैं अपनी दूसरी बेटी भी तुम पर कुर्बान कर दूंगी, मगर तुमको सज़ा नहीं होने दूंगी। हमारे ख़ानदान को जितनी इनकी ज़रूरत है इतनी और किसी को नहीं है। मैं मर भी जाऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कहकर वो लड़की रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि अब इस केस का क्या करूं, लेकिन बस खुदा की मदद से इन लोगों की भी किसी बड़े तक पहुंच हो गई। राशिद इसी बड़े वकील से मिलने के लिए शहर गया था। रातों रात जाकर अपना केस इसके सामने रखा। ये इंतहाई दर्जे का काबिल वकील था। बाज़ औक़ात किसी वकील से जान पहचान होना भी इंसान को थाने और जेल की सलाखों से बचा देता है। अगरचे ये बात काफ़ी आगे जा चुकी थी, मगर 3 साल की धमकियों और उनके दलाइल ने एसपी साहब को भी कायल कर दिया। सज़ाए मौत राशिद खान के लिए नहीं बनती थी। ना ही राशिद खान की तरफ से कोई अपील दी गई, ना इसे सफाई का मौका दिया गया था। मुख्तसर ये कि केस चला, इसके बाद राशिद बाइज़्ज़त बरी हो गया था, क्योंकि वो निहत्था था और इसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था, ना इनके नाम पर कोई असला था। हत्ता कि राशिद खान की जगह कोई भी गैरतमंद शख्स होता तो वो शायद नहीं बल्कि यकीनन यही करता। अल्लाह ताला ने शायद इनकी मोहब्बत और खलूस की लाज रखी, वरना इतने बड़े केस से मैंने कभी किसी को बरी होते नहीं देखा था। ये केस मेरी ज़िंदगी का आखिरी केस था, क्योंकि मैंने इसके बाद रिटायरमेंट ले ली थी, क्योंकि मुझ में अब सकत न थी। मेरा वजूद अब मज़ीद पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से कासिर था। ये वाक़या मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा। खुदा ताला हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आखिर में कमेंट बॉक्स में अल्लाह और उसके प्यारे रसूल का नाम लिखना मत भूलिएगा। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, और हमें दी इजाज़त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।